نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ واقعی ایک ایسی جماعت تیار کر دی کہ انسانوں میں ایسی جماعت کا ہونا اللہ کی ایک خصوصی مہربانی تھی۔ ایسے عظیم لوگ تھے، مخلص لوگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے، شریعت پر عمل کرنے والے، دین کی خاطر اپنی زندگیوں کو قربان کرنے والے۔ چنانچہ خلفائے راشدین کے بعد جن صحابی کا آج تذکرہ میں کروں گا ان کا نام ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کے قبیلے سے تھے، بنو تمیم میں سے تھے۔ جیسے ہوتے ہیں نا ہماری برادری کا بندہ ہے، تو یہ حضرت صدیق اکبر کی برادری کے بندے تھے، اور یہ سابقین اولین میں سے ہیں، شروع میں ایمان لے آئے۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ایک مرتبہ یہ تجارت کی غرض سے بصرہ گئے، فرماتے ہیں کہ وہ میلہ لگا ہوا تھا تو میں وہاں پر کچھ اپنی خرید و فروخت کر رہا تھا۔ اچانک ایک مکان کے کھڑکی سے ایک راہب نے سر نکالا اور پوچھا تم میں سے کوئی حرم کا رہنے والا بھی ہے؟ مجمع سے پوچھا تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں میں حرم کا رہنے والا ہوں، مکہ کا رہنے والا۔ اس نے کہا کہ بتاؤ کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں نام سن کے میں حیران ہو گیا کہ یہ نام تو کبھی نہیں سنا تھا۔ میں نے پوچھا احمد کون؟ اس نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، ان کا ظہور ہونا ہے اور وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے، مکہ میں ظہور ہوگا، پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ مدینہ ہجرت کریں گے۔ میں نے کہا ابھی تک تو ظہور نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا ہماری کتابوں میں تو لکھا ہے کہ اسی مہینے اس کا ظہور ہونا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سابقہ کتب میں مہینے تک کا اندازہ ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے کب نبوت کا دعویٰ فرمانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ساری باتیں یاد کر لیں، میں جلدی سے واپس مکہ مکرمہ لوٹ آیا۔ میں نے لوگوں سے آ کر پوچھا کوئی نئی بات پیش آئی ہے؟ ان کا ہاں ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور ابو بکر اس پر ایمان لے آیا، یہ نئی بات ہے۔ کہنے لگے میں سیدھا ابو بکر صدیق عنہ کے پاس گیا، میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، تم ایمان لے آئے ہو؟ صدیق اکبر نے جواب دیا ہاں میں ایمان لے آیا ہوں، اور تم بھی ان کی خدمت میں جاؤ اور تم بھی ایمان لے آؤ، وہ حق پر ہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب صدیق اکبر نے یہ فرمایا تو پھر میں نے ان کو بادری والا واقعہ سنایا، تو صدیق اکبر کہنے لگے اچھا پھر میں تمہیں خود لے کے ساتھ جاؤں گا، تم یہ واقعہ نبی علیہ السلام کو سنانا، ان کو خوشی ہوگی۔ تو سیدنا صدیق اکبر حضرت طلحہ کو لے کر آئے کہ جی ان کا ایک واقعہ سنانا ہے جو پیش آیا ہے۔ تو حضرت طلحہ نے نبی علیہ السلام کو یہ واقعہ سنایا، نبی علیہ السلام خوش ہوئے اور پھر مسکرا کر طلحہ کو دیکھا اور فرمایا کہ کیا ایمان لانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے تو ان کے رشتہ دار بڑے غصے میں کہ پہلے ابو بکر دین چھوڑ گیا تھا، اب یہ بھی دین چھوڑ گیا۔ چنانچہ ان کے ماموں نے حضرت ابو بکر صدیق عنہ کو اور طلحہ عنہ کو اکٹھا ایک رسی کے اندر باندھ دیا۔ جیسے گھر میں دو رشتہ دار بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو بیٹھے تھے، اس نے رسی سے پہلے ایک کو باندھا پھر دوسرے کو اکٹھا باندھ دیا۔ اس وجہ سے حضرت طلحہ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ نسبت مل گئی۔ ان کو قرینین کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی، یہ ساتھی بن گئے ایک دوسرے کے۔ حضرت طلحہ عنہ کی جو والدہ تھی نا، وہ بہت جابرہ عورت تھی، زبردست عورت تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا مسلمان ہو گیا تو اس نے بہت طلحہ عنہ کو ٹف ٹائم دیا۔ مسعود بن حراش کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہا تھا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے گلے کی طرف اس کے ہاتھ بھی باندھے گئے تھے، اور اس کے پیچھے پیچھے ایک عورت چل رہی تھی اور اس کو گالیاں نکال رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ ان کا کہ یہ طلحہ ہے جو بے دین ہو گیا ہے، اور پیچھے اس کی والدہ چل رہی ہے اور اس کی والدہ اس کو لوگوں کے سامنے بے عزت کر رہی ہے تاکہ یہ اپنے دین پہ واپس آ جائے۔